جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان، کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں، اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان، کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان، سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔